وعید کی جا رہی ہے وہ لآت یقیناً وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم کر لو جو کر سکتے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو تمہارے اندر بہت طاقت ہے، تم بہت ہی ریسورسز والے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی جگہ جو کرنا ہے کرتے پھرو۔ انی عامل، میں بھی جو میرے فیصلے ہیں میں بھی ان کو ضرور پورا کروں گا۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تم یہ جان لو گے ساری باتوں کو۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ در حقیقت جو آخری فتح ہے وہ کس کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یقینی طور پر یہ آخری فتح اس کے پیارے بندوں کی ہی ہوا کرتی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کیا کرتا۔ وجعلوا للہ، اور پھر وہ مختلف رسوم و رواج میں پڑھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر نئی قسم کی رسوم اور رواج جو ہیں ان کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلوا للہ مما ذرا من الارض، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور ان چوپایوں کو بھی ایک حصہ ہم خدا تعالیٰ کو اس پیدا کرنے کا احسان کے طور پہ یا اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ مجھے دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں۔ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ اس کے شریکوں کے لیے ہے، خدا تعالیٰ کے شرکاء کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کچھ ان کے شرکاء کا ہے وہ تو پریکٹیکلی بھی سامنے بھی دیکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نہ لیتا ہے اس کو اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچ سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فَهُوَ يَصِلُ، اور وہ ان جو جس انداز میں وہ کام کرتے ہیں وہ بھی اپنے شرکاء کو ہی دے دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور یہ ہے بہت ہی برا فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مشرکوں میں سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو یہ باتیں بہت خوبصورت کر کے دکھائی جاتی ہیں، یا وہ دیکھتے ہیں ان باتوں کو۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ قتل اولادہم، اپنی اولادوں کا قتل۔ پہلے زمانے میں تو خاص طور پر یہ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، لیکن اس زمانے میں ایک اور انداز میں، اور خاص طور پہ زینہ کا لفظ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں جو ہمیں میٹیریلزم بہت ہی اٹریکٹیو نظر آتی ہے یا اٹریکٹیو انداز میں نظر آتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اپنے بچوں کو اس انداز میں قتل کر دیتے ہیں کہ ان کو ان کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، ان دلچسپیوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، اور ان کو مختلف کیریئرز دکھاتے ہیں، مختلف چیزیں دکھا کے کہ یہ بہت دلچسپ چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے تمہارے لیے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ زیادہ اہم ہونے چاہیے، ان کو چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کا وہ موجب ہوتے ہیں، لیکن تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، ان کو تباہ کر دیں۔ وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو وہ مشتبہ کر دیں۔ یہ آج کل خاص طور پر فکر کی بات ہے کہ اپنے دین کو مشتبہ کر کے جو دوسروں کی باتیں ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور دین سے دوری کا اس انداز میں وہ موجب بنتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر۔
वमा यफ्तरून, और जो कुछ वो करते हैं उसको तुम छोड़ दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू हाज़िही अनामुन व हर्सुन। अच्छा, एक रस्म ये थी, अब एक और रस्म की बात है, और वो कहते हैं कि ये हैं चौपाई और ये हैं खेतियाँ जो कि ममनू हैं, कुछ हिस्सों को वो ममनू कर देती हैं और कह देते हैं ला यतमुहा इल्ला मन नशाओ, हम जिसे चाहेंगे सिर्फ वही इसमें से खा सकते हैं, दूसरे लोग इसमें से खा नहीं सकेंगे। हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और कह देते हैं कि बास जानवर ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई सवारी नहीं करेगा, और ऐसे जानवर होंगे जिनके ऊपर वो खुदा तआला का नाम नहीं लेते, यानी ये कहना चाहते हैं कि ये खुदा तआला के लिए नहीं है, उस पर इफ्तिरा करते हुए। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, और वो इन्हें ज़रूर सजा देगा इसकी जो वो इफ्तिरा करते हैं, जो वो इफ्तिरा करते हैं उसकी वो अल्लाह ताला उनको ज़रूर सजा देगा। अब एक और रस्म जो उनके अंदर ये थी, और आजकल और भी मुख्तलिफ अंदाज में ये रस्म दुनिया में आप पाएंगे, ख़ासतौर पर इस्लामी मुल्कों में भी ये रसूम पाई जाती हैं। वकालू माफ़ी बुतून हाज़िहिल अनाम खालिसतुन लिज़ुकूरिना, और कह देते हैं कि जो हमारे इन जानवरों के पेटों में है वो ख़ास तौर पर हमारे मर्दों के लिए है, ये सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं, मर्द ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये हराम है उन हमारी औरतों के ऊपर, हमारी औरतें बिल्कुल नहीं खा सकती। लेकिन अब ये बहुत ही अजीब और शर्मिंदगी वाली बात है जो वो करते हैं, लेकिन अगर वो पेटों के अंदर वो चीज़ मर गई है, हालांकि वो इस कदर बदबूदार और इस कदर कराहत वाली चीज़ होती है, तो कहते हैं कि फिर उसमें वो भी शरीक हैं, आप भी खाएंगे वो भी खाएंगे। वहीं यकुन मैततन फहुम फीही शुरका। अब इस किस्म की रसूम भी बाज़ इस्लामी ममालिक में पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ज़रूर ऐसे लोगों को सजा देगा। लेकिन इस बात की तरफ हमें ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई जा रही है कि चूँकि उम्मत मुस्लिमा ने भी इस किस्म की बुराइयों में मुब्तला होने का अंदेशा था, तो पहले से खबरदार कर दिया कि देख लो उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो तुमसे पहले थे, तो तुम्हें इस बात से बचना चाहिए। इन्नहु हकीमुन अलीम, अल्लाह ताला बहुत ही हिकमत वाला और बहुत ही इल्म वाला है। कद खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने इस अंदाज में दुनिया के पीछे चलकर अपनी औलादों को कत्ल कर दिया, कत्ल करने से मुराद जैसे खुदा तआला से जुदा कर देना, खुदा तआला के अहकामात से दूर कर देना, खुदा तआला के दीन से दूर कर देना और सिर्फ दुनिया के उनको कर देना, ये कत्ल से मुराद है यहाँ पर भी। कद खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन, यकीनन बहुत नुकसान उठाया उन लोगों ने जिन्होंने बेवकूफ़ी से बगैर किसी इल्म के अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, और उन्हें अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया था और उसको उन्होंने हराम करार दे दिया। इस वजह से अल्लाह ताला फिर कहता है कि ये लोग खसारे में पड़ गए। इफ्तिरान अल्लाह, अल्लाह ताला पर झूठ मानते थे। अब हम दुनिया में ख़ास तौर पर मुसलमान दुनिया में देखते हैं किस तरह से ये पीर फ़कीर और मौलवी लोग फतवे देते हैं और किस तरह से उनके पीछे लोग चल पड़ते हैं और खुदा तआला के अहकामात को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज़ औक़ात वो फ़लाँ चीज़ को हराम और फ़लाँ चीज़ को हलाल करार दे देते हैं। तो इस अंदाज में फरमाया मा रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उसको उन्होंने हराम कर दिया। तो पहले लोगों को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह से खसारे में रखा था, उनको नुकसान उठाना पड़ा था। तो आप लोगों को ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए कि इस किस्म के लोगों को इस अंदाज में अहमियत ना दें कि खुदा तआला को छोड़कर आप उनके पीछे चलने वाले हो जाएं। कद ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन, और यकीनन ये लोग बहुत गुमराह हो गए
اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے، اور یقیناً وہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے، نہ وہ انہوں نے ہدایت پائی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے، اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارباب کا ذکر کیا ہے، اور وہ تو رب نہیں مانتے اپنے ان لوگوں کو جن کا کہ جیسا کہ آج ذکر ہو رہا ہے کہ مولوی لوگ اور پیر وغیرہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی باتوں کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہی لوگ حرام اور حلال کا فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں قرآن کریم میں حرام اور حلال کا فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ عدی بن حاتم جو ایک عیسائی تھے اور عیسائیت سے مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے گلے میں صلیب پہنی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتار دو، تو آپ نے اتار دیا۔ تو اس کے بعد چونکہ عیسائیت کے نزول کا بھی ذکر ہوا، تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت عدی بن حاتم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے جو پادری لوگ ہیں ان کو تو ہم خدا تعالیٰ کے رب نہیں مانتے، تو یہ قرآن کریم میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی حلال یا حرام وہ لوگ قرار دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتا، اور تم لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہو۔ چونکہ تم لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہو، گویا کہ تم خدا تعالیٰ کے برابر پر ان کو رکھتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے۔ تو یہی بات جو ہے صادق آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اس انداز میں اہمیت دی جاتی ہے کہ گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے خدا تعالیٰ کی جو بات یا خدا تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے قرآن کریم میں اس کی نسبت سے، تو اس انداز میں وہ رب کی حیثیت ان کو دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں تو بڑا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ واضح بات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی واضح طور پر حرام کا ذکر نہیں، لیکن ان کے نزدیک مکمل طور پر وہ انسان میں وہ یہی لوگ ہیں جو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں کی عورت کو طلاق ہو گئی، یا فلاں کے ساتھ اس طرح سے فیصلہ ہوا کہ وہ چیز جو اس نے کی وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعض اوقات جب انسان انتہائی نچلے درجے پر ہوتا ہے تو اس درجہ پر وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا، لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر ایمان جب کوئی لے آئے تو بے شک وہ کسی بھی حالت میں ہو تو اس کو عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ یہ نجات یافتہ ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے جو کہ بالکل بھی عقل کے خلاف ہے۔ اب کچھ منٹ ہیں، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو اس کو